أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. مقصد سورۃ النور کا دفع الفحشاء بے حیائی کے خاتمے کے لیے سورت میں 4 قوانین اور 7 آداب ذکر کیے جاتے ہیں. یہ پہلے رکوع میں 4 قوانین ذکر کیے گئے. مجرم پر نرمی نہ کریں بلکہ اسے ضرور سزا دیں. دوسرا قانون کہ بدکاری ایمان والوں پر حرام ہے اور ایمان والے ہمیشہ پاک باز لوگوں کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں جبکہ بدکاروں کا تعلق ہمیشہ بدکاروں سے ہوتا ہے. کہ تیسرا قانون کہ اگر کوئی کسی پاک دامن پر بدکاری کا الزام لگائے ثابت نہ کرے تو اسے 80 کوڑوں کی سزا دیں، حد قذف. چوتھا قانون کہ اگر کوئی اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگائے پھر ثابت نہ کر سکے یہ تو ان کے درمیان لعان کرایا جائے. یہ ان کے درمیان لعان کیا جائے گا، جدائی لائی جائے گی. پھر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک یہ جو آیات ہیں تو ان میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی وہ ذکر کی گئی. یہ اور اصول ذکر کیے گئے صحابہ کرام کی براءت پہ اور دیگر ایمان والوں کی پاکیزگی پہ. اب یہاں سے آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک ان آیات میں یہ جو 8 آیات ہیں تو ان آیات میں آداب 7 ذکر کیے گئے ہیں. 7 آداب ذکر کیے گئے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، بے حیائی کے خاتمے کے لیے. سورت میں یہاں تک جو احکام ذکر کیے گئے تو ان میں بے حیائی اور فحشاء، بدکاری، زنا کی مذمت ذکر کی گئی. یہ تو اب یہاں پہ وہ آداب ذکر کیے جاتے ہیں کہ جس سے بدکاری کا سد باب ہوتا ہے. یہ اگر ان آداب پر عمل کیا جائے یہ تو معاشرے سے بدکاری ختم ہو جائے گی، بدکاری کی طرف امکانات وہ کم سے کم ہوں گے. یہ انہی آداب 7 آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ گھروں میں، پرائے گھروں میں، یہ اپنے گھر کے علاوہ یہ پرائے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. کیونکہ اگر تم بغیر اجازت کے داخل ہوگے تو اس سے معاشرہ خراب ہوگا. شاید کہ وہاں پہ ان کے گھر میں تمہاری نظر ان کی خواتین پر پڑے، تمہاری نظر ان کی ایسی عورتوں پر پڑے کہ وہ شخص نہیں چاہتا کہ تمہاری نظر ان پر پڑے
کہ اسی طرح بعض اوقات ایک شخص اگرچہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کا گھر ہو، ماموں کا گھر ہو، چچا کا گھر ہو، بھائی کا گھر ہو، تو وہ نہیں چاہے گا کہ میرا بھائی اور میرا یہ رشتہ دار یہ میرے گھر کے اندر آ کر اس حالت میں وہ میرے گھر کو دیکھے، میرے گھر کے اندر کی صورتحال کو دیکھے، تو بغیر اجازت کے پرائے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ یہ اپنے گھر کے علاوہ، یہاں تک کہ موطا مالک میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی وہ اللہ کے پیغمبر سے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، تو کیا اپنی والدہ کے ساتھ رہنے میں بھی مجھے اجازت جو ہے وہ طلب کرنی پڑے گی؟ جی مجھے اجازت طلب کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تمہاری والدہ وہ بھی، کیا تم اپنی والدہ کو یہ ایسے حالت میں دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں پسند نہ ہو؟ کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے گھر جاؤں تو تب بھی اجازت طلب کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے سوال کیا کہ میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں مت جاؤ۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو ننگا دیکھو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پس اجازت لو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کسی ضرورت کی بنا پر اس نے اپنا ستر جو ہے وہ کھولا ہوا ہو، تو اسی لیے اجازت طلب کر کے گھر میں یہ داخل ہو۔ تو قرآن مجید نے یہ پہلا یہ حکم کہ پرائے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول ہم اسی صورت میں سورہ النور میں آیت نمبر 58 کے تحت وہ ذکر کر لیں گے، جب وہ گھر کے اندر گھر کے افراد، یہ تو باہر سے آنے والے شخص کے لیے یہ بات ہے، لیکن اگر گھر کے یہ اندر اجازت طلب کرنے کا بھی قرآن نے نہایت تاکید کی ہے، تو عبداللہ ابن عباس کا قول ہم اس آیت کے تحت ذکر کر دیں گے، سورہ نور آیت نمبر 58 کے تحت، ابن کثیر کے حوالے سے، کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں نے ترک الناس ثلاث آیات فلم یعملوا بہن، لوگوں نے 3 آیات پر قرآن مجید کے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ان میں سے ایک سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے کہ گھر کے اندر جب تم ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہو تو وہاں پہ بھی تم نے اجازت طلب کرنی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لم یؤمن بہا اکثر الناس آیت الاذن، یہ اکثریت لوگوں نے جو اجازت والی آیت ہے تو اس پر وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لائے، اسے نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ میں تو اپنی لونڈی سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ جب میرے پاس آئے تو وہ اجازت طلب کرے۔ یعنی صحابہ کرام وہ اتنی تاکید کے ساتھ یہ اجازت کے احکام پر یہ عمل کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی ان احکام سے اتنے جاہل ہیں اور اتنے بیگانہ اور اتنے غافل ہیں کہ ان میں بھی کوئی تہذیب نہیں ہے، انہیں بھی اجازت طلب کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نہیں آتا۔ کوئی اگر دروازے پر دستک دیتا ہے تو ایسے انداز میں وہ دستک دیتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اور بہت سی جہالت ہے اس معاملے میں۔
جو قومیں یہ آج اس حوالے سے وہ احتیاط کا دامن انہوں نے تھاما ہے اور وہ اجازت طلب کرنے میں، بلکہ اجازت طلب کرنا وہ انہوں نے اپنے معاشرے کا حصہ بنا دیا ہے، تو اس سے وہ مہذب نظر آتے ہیں۔ اسلام نے اس حکم کو اس وجہ سے مشروع کیا ہے تاکہ معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہو اور معاشرے میں بے حیائی وہ نہ پھیلے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل نہ ہو بیوتن ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہوں، یہ اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں، یعنی مطلب یہ کہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو۔ لیکن قرآن مجید نے لفظ اجازت طلب کرنے کے لیے لفظ استیناس استعمال کیا ہے۔ اصل میں یہ استیناس یہ طلب الانس کو کہتے ہیں۔ طلب الانس، انس مانوس ہونا، اور یہ وحشت کے مقابلے میں آتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اجازت طلب کرو تاکہ جس کے گھر میں تم داخل ہو رہے ہو تو وہ تمہارے آنے سے یہ انس محسوس کرے، کہ وہ تمہارے آنے سے وحشت محسوس نہ کرے، کہ وہ تمہارے آنے سے بیگانگی محسوس نہ کرے۔ اور اصل میں یہ استیزان کی حکمت ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کلام اصل میں یہ ہے کہ حتی تستأذنوا لتستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو جی، تاکہ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو تاکہ تم انس حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی تاکہ وہ وحشت نہ ہو اور تاکہ تم بیگانگی وہ محسوس نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، یعنی مطلب یہ کہ تمہارے آنے سے وہ گھر والے وہ یہ انس محسوس کریں اور تمہارے آنے سے وہ وحشت جو ہے وہ محسوس نہ کریں۔ کیونکہ انسان جب اس غیر مہذب طریقے پر داخل ہوتا ہے تو اس سے گھر میں وہ داخل ہونے والے سے لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو وحشت محسوس ہوتی ہے۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، جی اسی طرح بعض لوگوں کو گھر میں داخل ہونے کے جو اوقات ہوتے ہیں تو وہ معلوم نہیں ہوتے، جی ایسے ایسے اوقات میں آتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے آنے سے اس وقت وہ وحشت محسوس ہوتی ہے۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، جی اور تم سلام کرو، وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کرو عَلَىٰ أَهْلِهَا، جی اس کے رہنے والوں پر، اور سلام کرو ان کے رہنے والوں کو، یعنی گھر کے رہنے والوں کو تم سلام کرو۔ پہلے یہ 3 آیات کا ترجمہ یہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر بعد میں جو ضروری تفصیل ہے تو وہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کرو عَلَىٰ أَهْلِهَا، یہ اس گھر کے رہنے والوں پر۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ذَلِكُمْ جی اس میں اشارہ، اس میں مشار الیہ ہے، یہ اجازت طلب کرنے پر اور سلام ڈالنے پر۔ ذالکم جی اس میں اشارہ ہے، اے ذالکم الاستئذان والتسلیم، یہ تمہاری اجازت طلب کرنا، والتسلیم اور تمہارا سلام کرنا اس کے گھر والوں پر، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون جی تاکہ تم ضرور بضرور نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم نہ پاؤ ان گھروں میں احدن کسی کو بھی، کہ وہ تمہیں یہ اندر آنے کی اجازت دے دیں، تو اگر گھر پہ کوئی نہ ہو یا جن سے تم ملنے کے لیے گئے ہو وہ نہیں ہے اور گھر میں اور لوگ ہیں،
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو بھی، یا تو گھر پہ کوئی سرے سے ہو ہی نہ، یا ہو لیکن تم جس سے ملاقات کے لیے گئے ہو تو وہ نہیں ہے، یا مثلاً وہ ہے بھی لیکن گھر سے تمہیں یہ کہا جائے کہ وہ نہیں ہے، یا ابھی وہ ملنے یا ملاقات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو یہ تمام صورتیں یہ شامل ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم نہ پاؤ ان گھروں میں احدن کسی کو بھی کہ وہ تمہیں گھر میں داخلے کی اجازت دے دیں، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم داخل نہ ہو ان گھروں میں، ایسا نہیں کہ تم بغیر اجازت کے گھر میں جانوروں کی طرح داخل ہو جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ، یہ اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا، تو پھر واپس لوٹ جاؤ، لیکن وہ بھی منہ پھلائے بغیر۔ تم سے اگر کہا جائے، اور قیلا مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ تم نے ضرور اسی شخص سے کہ جس شخص سے تم ملنے کے لیے گئے ہو وہی تمہیں کہے، قیلا مجہول کا صیغہ ہے۔ گھر سے اگر کوئی خاتون تمہیں کہہ دے کہ واپس لوٹو، گھر سے اگر کسی بچے کو یہ کہا گیا ہو کہ بس واپس لوٹو، کوئی اور تمہیں یہ کہہ دے کہ واپس لوٹو، تو فرجعو، تو پھر واپس لوٹو، غیظ و غضب کی حالت میں نہیں، منہ پھلائے ہوئے نہیں جی۔ اسی طرح وہاں پہ تم نے دروازے پہ پھر چمٹنا نہیں ہے کہ میں تو چلو باہر گلی میں وہ انتظار کرتا ہوں۔ ہوا یہ تمہارا واپس لوٹنا، جب تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت جو ہے وہ نہ ملے، تو تمہارا یہ واپس لوٹنا لوگوں کے گھروں سے اسکالکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ ستھرا ہے، لکم تمہارے لیے، یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، لکم تمہارے لیے، دل تمہارا پاک رہے گا، معاشرہ تم لوگوں کا پاک صاف رہے گا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو علیم، جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، یہ ان تدخلوا بیوتا، لیس علیکم جناح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ماقبل میں یہ احکام ہیں، اگر اس کی مخالفت اور خلاف ورزی کی جائے تو تم پر گناہ ہے جی۔ اسی لیے تمام مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان احکام پر عمل کرنا واجب ہے، اور ان احکام کی خلاف ورزی کرنا یہ حرام ہے۔ اسی لیے یہاں پہ قرآن نے جناح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ، کہ جو نہ ہو رہنے والے، مطلب یہ کہ وہ ایسا گھر نہ ہو کہ جس میں کوئی ایک فرد واحد ہی رہتا ہو، غیر مسکونۃ، کہ جو نہ ہو رہنے والے کسی خاص شخص کے لیے، اور فیہا متاع لکم، اور ان گھروں میں تمہارا سامان ہو، ہوٹل ہو، سرائے ہو جی، اسی طرح کوئی دکان ہو، کوئی مارکیٹ ہو، کوئی منڈی ہو، اسی طرح اس میں مسجد، خانقاہ، یہ تمام چیزیں، دفاتر، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، یہ تمام اس میں آ جاتے ہیں کہ جو رہنے والے نہ ہوں کسی خاص شخص کے لیے۔ فیہا متاع لکم، اور اس میں فائدہ ہو تمہارے لیے، یا متاع فائدہ ہو تمہارے لیے، مثلا تمہارا وہاں پہ کوئی کام ہے اور وہاں پہ ہر کوئی آ جا سکتا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو، تو اللہ سب چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ یعنی ان آیات کا اگر تتمہ آپ دیکھیں تو پہلی آیت میں کہ یہ اجازت طلب کرنا یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہیں، جس طرح پہلی آیت میں کہا تھا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ،
تو یہاں پہ بھی یہ ہے. اور پھر ان دو آیات میں اللہ نے اپنے علم کے ذریعے آیات کو ختم کیا ہے. کیا مطلب؟ تم اگر کسی گھر میں کسی اور نیت سے داخل ہوتے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہاری نیت سے واقف ہے. تم اگر کوئی کام ظاہر کرتے ہو تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اور اگر کسی بات کو چھپاتے ہو تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. یعنی مطلب یہ کہ اگر تم کسی اور سے چھپا رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے کوئی بات وہ تم چھپا نہیں سکتے. یہ تو ان تین آیات کا یہ جو پہلا ادب ہے تو اس کا ظاہری لفظی اور ترجمہ تھا. یہ اسکالکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. یہ سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے، یہ احادیث میں اس کے حوالے سے یہ کافی روایات جو ہے وہ آتی ہیں. ان آیات میں یہ تو بالکل وہ اصل کے طور پر یہ آیات اور پھر حدیث میں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آئی ہیں کہ اجازت یہ کتنی مرتبہ تک یہ طلب کرنی چاہیے. امام بخاری نے باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، باب التسلیم والاستئذان ثلاثا، سلام ڈالنا اور اجازت 3 مرتبہ طلب کرنا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، اور ابو موسیٰ الاشعری وہ نہایت گھبرائے ہوئے تھے. ابو موسیٰ الاشعری نے کہا کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا اور میں نے 3 مرتبہ ان کے دروازے پر دستک دی. میں نے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں ملی. ان سے ملاقات کی تو میں واپس لوٹ آیا تو حضرت عمر نے میرے پیچھے کسی کو بھجوایا کہ جاؤ ابو موسیٰ اشعری آئے تھے تو وہ کیوں واپس چلے گئے. تو جب ابو موسیٰ اشعری واپس آئے حضرت عمر کے پاس تو حضرت عمر نے پوچھا ما منعک، کس چیز نے منع کیا تمہیں کہ تم واپس چلے جاؤ اور میرا انتظار نہ کرو. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اجازت طلب کی تو مجھے گھر کے اندر سے کوئی اجازت نہیں ملی، تو اسی لیے میں واپس لوٹ آیا. اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، جب تم میں سے کوئی شخص وہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو پھر وہ واپس لوٹ آئے. حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ ابو موسیٰ اشعری نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا واللہ لتقیمن علیہ ببینۃ، یہ قسم اللہ کی اب تم اس بات پر دلیل پیش کرو گے. تم نے رسول اللہ کی طرف نسبت کی ہے، دلیل پیش کرو. یہ امنکم احد سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کسی اور نے اللہ کے پیغمبر سے یہ سنا ہے. تو ابی بن کعب نے کہا واللہ لا یقوم معک الا اصغر القوم. اور ابی بن کعب وہ بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہمارے ان کم سن لوگوں کو بھی معلوم ہے. تو ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ابو ابی بن کعب نے مجھے ان کے ساتھ بھیجا اور میں نے حضرت عمر کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے. امام ذہبی وہ حضرت عمر، امام ذہبی کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، امام ذہبی المتوفی 748 ہجری. امام ذہبی یہ ان علماء میں سے ہیں، شاید میں نے پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا ہو، یہ ان علماء میں سے ہیں کہ جن کی کتابیں پڑھنے میں انسان کو مزہ آتا ہے. یہ ان علماء میں سے ہیں کہ جو ایسا نام ہے کہ نام سن کر ہی انسان کی ان کے ساتھ وہ جو دلی وابستگی ہوتی ہے تو وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے.
اور بڑی ہی خوبصورت کتابیں اللہ نے ان کے قلم میں یہ اتنی ایک مٹھاس رکھی ہے کہ بندہ ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے، اور ان کی کتابوں کو پڑھنے میں ایک مزہ اور سرور آتا ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ امام ذہبی کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ تذکرۃ الحفاظ میرے پاس 4 جلدوں میں ہے جی، اور الحمدللہ یہ 4 جلد جتنے اس میں احوال ہیں، تو آج سے تقریباً کوئی 14-15 سال پہلے میں نے اس کتاب کا عربی میں مطالعہ کیا تھا۔ یہ تو اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ صحابہ کرام سے یہ شروع کرتے ہیں تذکرۃ الحفاظ، جو حفاظ کا تذکرہ، یعنی وہ لوگ کہ جن کا بڑا نام ہے اور جو بڑے مشاہیر ہیں، مشہور علماء ہیں، تو ان کا تذکرہ۔ علماء اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یلیق ان یکتب بماء ذہب، یہ کتاب لائق ہے کہ یہ سونے کے پانی سے لکھی جائے، ایسی قیمتی کتاب ہے۔ انہوں نے پہلے تذکرہ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، اور پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے حضرت عمر کا ترجمہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، حضرت عمر کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عمر کے تذکرے میں انہوں نے یہی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے۔ تو امام ذہبی وہ کہتے ہیں کہ یہی روایت یہ محدثین کے لیے ایک دلیل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَنَّ لِلْمُحَدِّثِينَ التَّثَبُّتَ فِي النَّقْلِ، جی اسی روایت نے محدثین کو نقل میں مزید مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ایک دلیل کا کام کیا ہے۔ وَرُبَّمَا كَانَ يَتَوَقَّفُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ إِذَا ارْتَابَ، اسی لیے اگر ایک محدث کو کسی خبر واحد میں شک ہو جائے تو وہ توقف کرے گا، جس طرح حضرت عمر نے یہاں پہ توقف کیا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ چاہا کہ ان کے پاس ابو موسیٰ الاشعری نے جو خبر دی ہے کہ وہ اسے مؤکد کرے اور بھی تاکید کرے، ان یتأکد عنده خبر ابی موسیٰ بقول صاحب آخر، کہ وہ اپنے ساتھ ایک اور راوی کو بھی ملا لے۔ ففی ھذا دلیل علی ان الخبر اذا رواہ ثقتان، اس روایت میں دلیل ہے کہ جب خبر کوئی روایت جب اسے 2 ثقہ راوی وہ روایت کرے، کان اقوا، تو وہ زیادہ قوی ہوگی۔ اصول حدیث میں ہم ایسی روایت کو کہ جس میں خیر وہ تو سند میں تمام راوی اگر 2 ہوں تو اسے ہم عزیز کہتے ہیں، تو جب 2 راوی اسے روایت کریں تو یہ قوی سند ہوتی ہے، وارجح، اور وہ راجع ہوتی ہے، ممن فرد به واحد، خبر واحد کے مقابلے میں۔ وفی ذلک حض علی تکثیر طرق الحدیث، اور اس روایت میں حضرت عمر کی اس حدیث میں اس میں ترغیب ہے کہ سند حدیث کی جتنی سندیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو اتنا ہی زیادہ، لکی یرتقی عن درجۃ الظن الی درجۃ العلم، تاکہ وہ یقین کی حد تک پہنچ جائے، کیونکہ ایک انسان پر کبھی کبھی نسیان اور وہم جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور 2 راویوں پر اکثر، اگرچہ یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن ایک کے مقابلے میں جو 2 راوی ہوتے ہیں تو وہ زیادہ جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ایک اضافی بات تھی کہ اسی طرح یہی ابو سعید الخدری ان کی روایت ہے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، یہ وہی استیزان کا مسئلہ۔ جی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری نے اجازت طلب کی حضرت عمر سے، فقال السلام علیکم ادخل، سلام ڈالا اور کہا کہ آیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا، پھر حضرت عمر جو ہے تو وہ تھوڑی دیر جو ہے وہ چپ رہے، خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا السلام علیکم ادخلو، 2 یہ دوسری مرتبہ کہا، حضرت عمر پھر بھی تھوڑا سا خاموش رہے،
تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ السلام علیکم ادخلو، تو جب حضرت عمر نے پھر جواب نہیں دیا تو وہ لوٹ گیا. حضرت عمر نے ایک شخص سے کہا کہ وہ کہاں چلا گیا؟ تو اس نے کہا وہ چلا گیا. تو پھر جب وہ آیا تو یہی بات کی جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اب تم نے دلیل پیش کرنی ہے ورنہ میری سزا کے لیے وہ تیار ہو جاؤ. اور پھر وہ انصار کے پاس آیا اور انصار نے ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی کو بھجوایا کہ جاؤ اور اس کے ساتھ گواہی دو اور کہو کہ ہم نے بھی یہ روایت اللہ کے رسول سے سنی ہے. جی اسی طرح استیزان کے آداب میں یہ آتا ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم میں آتی ہے. ایک شخص نے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے مختلف گھر تھے، ان کے جو حجرے تھے ازواج مطہرات کے، تو کسی حجرے میں کسی گھر میں ایک شخص نے ایک سوراخ سے اندر جھانکا، یا گھر کے دروازہ کھلا تھا تو اندر جو جھانک رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گھر میں ان کے ہاتھ میں لوہے کی ایک چیز تھی اور بالکل کنگھی کی طرح، اور وہ بھی لوہے کی تھی. یحک بہ رأسا، کہ جس سے وہ اپنے سر کو کنگھی کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو اعلم، اگر میں جانتا ہوتا کہ انک تنظر، کہ تم دیکھ رہے ہو، تو میں اس چیز سے تمہاری اس آنکھ کو نکال دیتا. اور پھر انہوں نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یہ اجازت طلب ہی اسی لیے کی جاتی ہے نظر سے حفاظت کے لیے. جب تم گھر کے اندر جھانک رہے ہو تو پھر اجازت طلب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اسی لیے بعض لوگ جب دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پھر تو اجازت طلب کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب تم پہلے سے گھر کے اندر جو ہے وہ جھانک رہے ہو اور دیکھ رہے ہو تو پھر اجازت طلب کرنے کا اور گھنٹی بجانے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، اجازت تو طلب کی ہی جاتی ہے نظر سے حفاظت کے لیے. جی اسی طرح اللہ کے رسول نے بعض لوگوں کو اجازت کا طریقہ وہ بھی سکھلایا ہے اور ان کی اصلاح کی ہے. جیسے مثلا ایک شخص ہے، وہ آیا اور اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی اور وہ گھر میں تھے، تو کہا کہ اَأَلِجُ، اب اَأَلِجُ یعنی اَأَدْخُلُ کی بجائے اَأَلِجُ، حالانکہ ولوج بھی دخول کو ہی کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ وہ استعمال کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو فعلمہ الاستئذان، اسے ذرا اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھا دو. قل لہو، اسے کہو قل السلام علیکم اادخلو، یہ الفاظ اسے بتاؤ. تو اس شخص نے خود ہی وہ کلمات سن لیے. تو خادم کے کہنے سے پہلے اس نے خود کہا السلام علیکم ادخلوا، تو اللہ کے رسول نے اسے اجازت دے دی. جی اسی طرح بعض روایات میں یہ آتا ہے، بعض لوگ وہ جب گھر پر آتے ہیں تو بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی اگر گھر سے اندر کوئی پوچھتا ہے کہ کون ہے تو باہر سے وہ کہتے ہیں انا، میں ہوں. تو ایک مرتبہ ایک صحابی کے متعلق یہ آتا ہے، اور اسی طرح بعض صحابہ سے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے یہی کہا کہ میں ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سے انسان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ یا اس صحابی نے وہ جواب دیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت میں آتا ہے کہ میرے جاننے والوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام میں ہوں، انا ہو. تو اسی لیے یعنی ایسے بعض لوگوں کو مثلا، اور پھر آج کل ٹیلی فون پہ، موبائل پہ، جی کون صاحب بول رہا ہے؟ میں حاجی صاحب بول رہا ہوں.
اس کا مطلب یہ کہ حاجی صاحب یہ دنیا میں صرف یہ ایک ہی پیس ہے کہ جس نے حج کیا ہے اور وہ حاجی صاحب ہیں. اسی طرح بعض لوگ کوئی اور نام یہ اپنے عہدے کے نام جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور اپنا نام بتاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک بڑی چیز وہ ہوتے ہیں. یہ تو ایک بڑی چیز ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ انہیں اپنا نام بتاتے ہوئے وہ شرم آتی ہے. تو یہ تمام یہ استیزان کے آداب ہیں اور اجازت طلب کرنے کے یہ آداب ہیں. تو ان آیات میں قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تم سے کہ واپس لوٹو تو پھر واپس لوٹو. یہ ایسا نہیں کہ تم دروازے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میں نے تو گھر میں فلاں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، نہیں، پھر وہاں سے واپس لوٹنا یہ تمہارے لیے یہ زیادہ پاکیزہ ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ تم کسی اور پر بوجھ نہ بنو، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو. ترمذی کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے. وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ، یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا کیسے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ. خیر یہ تو اس میں اپنے آپ کو ذلیل کرنا اس کی ایک مثال دی ہے کہ انسان ایسی مصیبت کو ہاتھ ڈالے کہ اس کی طاقت جو ہے وہ نہیں رکھتا. تو یہاں پہ بھی انسان اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ واپس لوٹو تو پھر واپس لوٹو. جی اسی طرح صرف یہ نہیں کہ اس سے صرف منع کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر اس کام سے رکنا چاہیے کہ جو انسان ایک مومن کے ساتھ وہ لائق نہیں ہے. مثلا دروازے کو ایسے دستک دینا، ایسی گھنٹی بجانا کہ جس سے کراہت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہو، یا گلی سے اور باہر سے گھر کے اندر والوں کو ایسے چیخو پکار کے ساتھ پکارنا جو ایک مہذب انسان کے ساتھ وہ مناسب نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں یہ آ جاتی ہیں. جی اسی طرح آج کل تو چونکہ موبائل کا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اس میں بھی یہ تمام آداب اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کو گروپس میں یہ ڈالنا لوگوں کی اجازت کے بغیر، ان میں بھی احتیاط جو ہے وہ برتنی چاہیے. چاہیے یہ کہ ہر ایک انسان وہ دوسرے انسان سے اجازت طلب کر کے ایک کام کرے. لیکن یہاں پہ تو کسی کی، اور پھر کل کو مثلا اگر کوئی کسی گروپ کو وہ ایگزٹ کرتا ہے تو پھر اسی پہ وہ دوسرا شخص کہ جس نے بغیر اجازت کے ایک کام کیا ہے تو کل کو وہ تم سے ناراض ہوگا کہ میں نے تمہیں گروپ میں، اور تم نے مجھ سے اجازت طلب کی تھی کہ تم مجھے اس گروپ میں ڈالو. اسی طرح ان تمام ٹیلی فون کے احکام پر، سوشل میڈیا پر، ان تمام چیزوں پر یہ احکام یہ لاگو ہوتے ہیں اور یہ ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ پہلا ادب تھا کہ جن میں غیروں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. ہاں جن گھروں میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا سامان وغیرہ وہ پڑا ہوا ہے اور جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو ان گھروں میں تم بغیر اجازت کے آ جا سکتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، داخل نہ ہو ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم کہ جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو یہ اور انس حاصل کرو، وتسلموا علی اہلہا، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کرو علی اہلہا، اس کے رہنے والوں پر. ذالکم، یہ اجازت طلب کرنا اور یہ سلام کرنا، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پس اگر نہ پاؤ تم ان گھروں میں کسی کو بھی کہ وہ تمہیں داخل ہونے کی اجازت دیں تو داخل نہ ہو اس میں، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ وہ اجازت دے دیں تمہیں،
اور اگر کہا جائے تمہیں ارجعو واپس لوٹو، فرجعو تو پھر واپس لوٹو، لیکن منہ پھلائے بغیر، ہوا یہ گھروں سے واپس لوٹنا اسکالکم یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، ورنہ کل کو وہ گھر سے نکلا ہوگا جو تم سے ملنا نہیں چاہتا اور تمہیں واپس لوٹنے کے لیے اس نے کہا تھا، اور اگر تم وہیں پہ دروازے پہ چمٹے رہے تو کل کو وہ گھر سے نکلا ہوگا اور تمہیں ایسی باتیں جو ہے وہ سنائی ہوں گی کہ پھر ساری عمر جو ہے وہ تم ناراض ہوگے۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، کبھی کبھی انسان گھر پہ ہوتا بھی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ تم سے ملاقات بھی کرے۔ اسی طرح مثلا اگر آپ کسی شخص کو فون کریں تو فون سے پہلے چاہیے یہ کہ انسان میسج کے ذریعے، اور آج کل تو اس حوالے سے کافی ایک اچھائی وہ بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا فون کرنے سے پہلے آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے اسے پیغام دے دیں، تو بعض اوقات انسان بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، وہ بات کرنا نہیں چاہتا، تو ایک میسج کے ذریعے اس سے انسان زیادہ مہذب جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں، بظاہر یہ احکام یہ مردوں کے لیے نظر آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ عورتیں اپنے آپ کو اس حکم سے وہ خارج کر دیں۔ جہاں پہ عورتوں کو الگ سے حکم دیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ تاکید، جس طرح دوسرا ادب جو ہے وہ آ رہا ہے، دوسرا اور تیسرا ادب، یہ ایسا نہیں کہ عورتیں یہ کہیں کہ چلو ہمیں تو اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، جیسا یہ حکم جس طرح اس پر عمل کرنا یہ مردوں کے لیے لازم ہے، تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس حکم پر عمل کرنا یہ لازم ہے۔ ذالکم اسکال ہوا اسکالکم، یہ لوٹنا تمہارا گھروں سے یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتن، کہ تم داخل ہو بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونتن، کہ جو نہ ہو رہنے والے سکونت والے، فیہا متاع لکم، اور اس میں فائدہ ہے تمہارا، اس میں سامان ہے تمہارا، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔